مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے جنائز کی بات شروع ہو گئی تھی۔ اس میں ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جب مریض کی عیادت کے لیے کوئی جائے تو وہاں پر صرف ایک خیر کی بات کہے، شکوے، گلے، غیبت، چغل خوری، ان چیزوں سے تو عموماً بھی پرہیز کرنے کا حکم ہے، اور خصوصاً اس جگہ ضرور پرہیز کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مریض کے پاس جو بات ہوتی ہے اس پر فرشتے آمین کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ سکھلایا ہے کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو خیر کی بات کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اور خیر کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمتیں، ان چیزوں کا تذکرہ، اسلام پر اور ایمان پر ثابت رہنے کی باتیں اور ان کے فوائد، یہ ہے خیر کی باتیں۔ جب مریض کے پاس آدمی جائے تو خیر کی باتیں کہا کرے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور آپ کا حکم ہے، اس کا خاص دھیان دیا جائے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مریض کے پاس لوگ مجمع لگا کر بیٹھتے ہیں، بہت کافی دیر تک، اور ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ آداب عیادت کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے ہمیں عقائد کو سیکھنا ہے، فرائض کو سیکھنا ہے، واجبات اور سنتوں کو سیکھنا ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں آداب بھی سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں، قرآن مجید کے آداب ہیں، مسجد کے آداب ہیں، علماء کے آداب ہیں، کتابوں کے آداب ہیں، والدین اور رشتہ داروں کے آداب ہیں، قبر اور قبرستان کے آداب ہیں۔ یہ تمام آداب یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، تعلیمات کے نور ہیں، تو ان کو سیکھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت کے بھی آداب بتلائے گئے ہیں، انہی آداب کے مطابق عیادت کرنا ہے، تب ثواب مرتب ہوگا۔ اور ہم عیادت تو کریں مگر منمانی کریں، نفسانی کریں، آداب کا خیال نہ رکھیں، رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق نہ کریں، تو پھر اس میں ثواب کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یہیں پر ایک بات اور بھی میں ذکر کروں کہ ہم لوگ اعمال کرتے ہیں اور ہماری نگاہ ہمارے اعمال ہی کی طرف رہتی ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحات کرتے ہیں، اعمال خیر کرتے ہیں، اور ہماری نگاہ ہمارے اعمال ہی کی طرف رہتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اعمال کرتے ہیں مگر اعمال کرنے کے بعد ان کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں تو اپنے اعمال کی طرف نگاہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کیا اور ہم نے بہت نیکیاں کیا، اور اللہ والے جو اعمال کرتے ہیں تو ان کی نگاہ اپنے اعمال کی طرف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کرنے کی توفیق مجھے دی ہے، اللہ نے کروایا ہے۔ جب اللہ کروا رہا ہے تو اللہ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ہے سنت اور آداب۔ تو مریض کی عیادت کے سلسلے میں بس یہی بات مجھے ضروری عرض کرنا تھا کہ مریض کی عیادت کی جائے تو اسی کے آداب کے ساتھ کی جائے، اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور آداب کیا ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ پھر ہم واپس آتے ہیں کہ جب
کسی کا انتقال ہونے لگے اس کو محتضر بولتے ہیں۔ محتضر کو قبلہ رخ کرنا مسنون ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے جو پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا۔ محتضر کسے بولیں گے؟ جو نزاع کے عالم میں آنے لگا، موت بالکل قریب آ گئی، موت کے فرشتے حاضر ہونے لگے، ایسے وقت کی علامتوں کے ذریعے سے پہچان کر اب وہاں پر مسنون اعمال کرنے ہیں۔ ان میں پہلا مسنون عمل توجیہ المحتضر، قبلہ رخ کرنا۔ یہ لفظ یاد رکھے، قبلہ رخ کرنا، یہ اتنا کافی ہے۔ اب قبلہ رخ کس طریقے سے ہوگا یہ موجودہ حالات بتلائیں گے۔ اگر وہ مریض یا گھر والے لوگ جو عیادت کے لیے وہاں پر آئے ہیں اس کو مسنون سونے کے طریقے پر لٹا دیں، جو سونے کا مسنون طریقہ ہے، تو یہ سب سے افضل شکل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج کل عموماً نہیں ہوتا ہے، تو پھر جو نماز کی شکل ہے اس شکل میں کر دیں۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی سنایا تھا، خیر المجالس مستقبل القبلۃ، بہترین مجلس وہ ہے جس میں قبلہ رخ ہو کر بیٹھا جائے، تو ان کو قبلہ رخ کر دیا جائے۔ اور نماز میں جب آدمی لیٹ کر نماز پڑھنے کی حالت میں ہو، اس وقت قبلہ رخ ہونے کی شکل یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف اور سر پورب کی طرف، اور سر کے نیچے ایک تکیہ لگا دیا جائے تاکہ چہرہ ذرا سا پچھم کی طرف، قبلے کی طرف ہو جائے۔ اسی طریقے پر اس کو سلا دینا یہ مسنون ہے۔ لیکن اگر یہ بھی شکل نہ بن پاتی ہو، کوئی مکان ایسا ہے کہ چارپائی نہیں گھوم سکتی یا اس کو گھمانے والا کوئی نہیں ہے اور وہ جس طریقے سے بھی لیٹا تھا لیٹا رہ گیا، تو عذاب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ شریعت نے بہت سی جگہ پر بے پناہ نرمی رکھی ہے، بے پناہ نرمی رکھی ہے۔ موقع موقع سے اگر مثالیں آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بس ذہن میں آ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں گناہ کا نہ ہونا اور ایک طرف سنت کو ادا کرنا، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ سنت کو ادا کرنے میں بہت فائدہ ہے، بے پناہ فائدہ ہے، جس کا شمار ہمہ شمہ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سارے اعمال وہ سنت کے مطابق ہویا کریں، جینے کے بھی مرنے کے بھی۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت اس کے بعد فون آتا ہے کہ ہاں انتقال ہو گیا، اب بتائیے کس طرح رکھا جائے۔ تو یہ جو فون آتا ہے یہ لیٹ سے آ رہا ہے، فون پہلے آنا چاہیے کہ فلاں کے انتقال کا وقت قریب ہے، ان کو کس طرح لٹایا جائے۔ اب جو آدمی انتقال کر گیا، چلیے اس کی بھی بات کر ہی لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح رکھا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اس کا انتقال ہوا اس طرح رکھا جائے۔ اور ایک مسلمان سے کیا توقع ہے کہ وہ سنت طریقے پر ہی انتقال کیا ہوگا، قبلہ رخی ہوگا۔ تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے، مگر یہ جواب ہمارے معاشرے میں ابھی کافی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پڑھائی لکھائی اور دین کی بنیادی تعلیمات کی بہت کمی ہے، الٹریسی بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ جواب مناسب نہیں ہے۔ تو یہ بتلایا جاتا ہے کہ ان کو قبلہ رخ کر دو۔ پھر بہت سے لوگ آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے یہ کیسے ہوگا، پیر قبلے کی طرف، یہ نہیں ہوگا۔ پھر اس میں باتیں بڑھتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں عدم واقفیت، عدم علم کی وجہ سے ہیں۔ مسئلے میں کوئی تضاد نہیں ہے، مسئلے میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ خیر اب اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ میت کو کس طرح رکھا جائے۔ جس طریقے مرنے سے پہلے رکھا جائے گا اس پر انتقال ہوگا، اسی طرح پڑا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قبلہ رخی رہے گا جب تک کہ آپ غسل کا انتظام نہ کر لیں۔ اور اگر مرنے سے پہلے نہیں کر سکے تو اب بھی کر لو، اب بھی کر لو، جب تک غسل کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔
اس کو قبلہ رخ کر لو۔ اب اس مسئلے کو بند کرتے ہیں، آگے چلیے۔ دوسری سنت، جب انتقال ہو جائے اور موت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر چلے جائیں تو دوسری سنت ادا کرنا ہے، اور وہ دوسری سنت کیا ہے؟ اس کی آنکھوں کو بند کر دینا ہے، کیونکہ آنکھیں عموماً کھلی رہتی ہیں۔ آنکھوں کے راستے وہ انسان موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ فرشتے اب میری روح کو لے کر جا رہے ہیں، اس بات کو وہ دیکھتا ہے، مگر اب وہ بتلا نہیں سکتا، اب اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، دوسری دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو چکا ہے، اس لیے وہاں کے محسوسات بڑھے تو یہاں کے محسوسات گھٹے، بتلا نہیں سکتا۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ جب تم موت کے فرشتے دیکھ لینا تو اگر تمہیں افاقہ ہو تو ہم کو بتلانا، یہ سب بھی ہوا ہے۔ مگر میں سردست ابھی مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب روح نکل جائے تو دوسری سنت ادا کرنا ہے، آنکھوں کو بند کرنے کی۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی، تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھوں کو بند فرمایا۔ یہ نبی کا عمل ہے، اسی عمل کے بارے میں سکھلایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کر دو۔ بند کرنے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، اس دعا کو بھی پڑھ لو۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے آنکھوں کو بند کرو۔ ہم یاد ہی نہیں کرتے، جب کبھی اچانک موقع آتا ہے تو جانکاری نہیں رہتی، اچھا موقع تو اچانک ہی آئے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ بڑی پلاننگ سے ہم ایک ہفتہ پہلے سے یاد کریں پھر کوئی انتقال کرے گا، اس لیے ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب میت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے اس وقت بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے، اس وقت بھی یہی دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بس 5 حرف کی دعا ہے، اس دعا کو ضرور یاد کر لیجئے تاکہ جب یہ موقع آئے تو اس موقع پر سنت کے مطابق اپنے عمل کو کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہ کرنے کے بعد پھر اس کا یہ جو جبڑا ہے، جبڑا بھی کھل جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، اس کو بھی کسی چیٹ سے باندھ دیا جائے، سر میں ملا کر ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے اور پیروں کو سیدھا کر کے ہلکا سا باندھ دیا جائے تاکہ وہ اسی طریقے سے سخت نہ ہو جائے۔ یہ اس کی سنتیں ہیں۔ اور ایک سنت اور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم، جب کوئی مرنے لگے تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے، سب سے نازل ہوتی ہے، مگر اس جگہ جو بھی خصوصیت کی علت تو مجھے معلوم نہیں ہے، ہر چیز معلوم بھی نہیں ہوتی، تو یہ سورت پڑھا کرو۔ ایک دوسری روایت میں سورہ رعد پڑھا کرو، دونوں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی مسنون ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک ابھی روح نہیں نکلی۔ روح نکل جائے تو مسئلہ بدل جائے گا۔ روح نکلنے سے پہلے سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، اور روح نکلنے سے پہلے تلقین کا مسنون عمل کرنا ہے۔ روح نکلنے سے پہلے تلقین کا مسنون عمل کرنا ہے۔ تلقین یعنی جو انسان مرنے لگے اس کے پاس لا الہ الا اللہ آواز کے ساتھ پڑھنا، پورا پڑھنا،
یا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا، اس کی تفصیل تو میں نے پچھلے ہفتے بیان کر دی، یا کلمہ شہادت کے ساتھ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، جو بھی آسان ہو اس کو پڑھنا۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ پڑھیے پڑھیے، ایسا بھی ہوتا ہے دیہاتوں میں، ضد کرتے ہیں پڑھیے، اور وہ موت کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے بعض مرتبہ نہیں کہتا ہے، تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ یہ جو کلمات کفر ہیں، میں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے بیان کیا تھا، اس کی بحث میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ کہو اور وہ انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا، جبکہ انکار کرنے والے کے دل میں ایمان ہے، یقین ہے لا الہ الا اللہ کا، اس کے باوجود کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلمہ ایسا ہے ہی نہیں جس کے بارے میں ایک بار بھی نا کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ ابھی میں اس مسئلے کی کوئی باریکی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ پھر کبھی کلمات کفر بیان کروں گا تو بیان کروں گا۔ ابھی صرف اتنا کہنا ہے کہ کسی کے پاس، مریض کے پاس جا کر یہ ہرگز نہ کہیں کہو 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 لا الہ الا اللہ، جیسا کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے، یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔ کہو کہو نہیں کہنا ہے، بس اتنی آواز کے ساتھ وہاں کے لوگ پڑھیں کہ اس کی کانوں میں جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان ایسے آدمی کے پاس مائے زلال کے ساتھ آتا ہے۔ مائے زلال، زلال زلتن کی جمع ہے، زلتن کا معنی پھسلنا، گمراہ ہونا۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس وقت اس کو شدید پیاس لگتی ہے، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کو ہونٹوں کو تر کیا جائے، اور مریض کی عیادت کے لیے جو لوگ آویں، ایسا مریض جو مرنے لگے تو پانی وانی کے انتظام کے ساتھ، تاکہ اس کو پانی بھی پلاتے رہے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ موت کی شدت میں پیاس بہت سخت لگتی ہے، اس وقت شیطان پانی پیش کرتا ہے، ہمیں آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، شیطان اس وقت پانی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے تم یہ کہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو میں تمہیں یہ پانی پلا دوں گا، میں تمہیں یہ پانی پلا دوں گا۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ ایمان والا شیطان سے کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، تو آپ نے سمجھا کہ ہم سے کہہ رہا ہے، یہ دھوکہ ہوگا۔ اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ اس سے کہو نہیں کہنا ہے، وہ ایک دوسرے عالم کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے، جو آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، ہمیں نہیں دکھ رہا ہے، مگر اس کو دکھ رہا ہے۔ موت کے فرشتے بھی اور مائے زلال کے ساتھ آیا ہوا شیطان بھی، اس کو دکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا اور کرتا ہی ہے۔ تو یہ سنت لا الہ الا اللہ والی ادا کرنا ہے عالم نزاع میں۔ عالم نزاع کے بعد عالم گرگرہ ہوتا ہے۔ گرگرہ کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو گلا ہے یہ بالکل بجنے لگتا ہے، غر غر کی زوردار آواز آنے لگتی ہے۔ اس وقت پیروں سے اور بدن سے روح نکل چکی ہوتی ہے، اور آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، توبہ بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ عالم نزاع میں کام آئے گی، عالم گرگرہ میں نہیں۔ یہیں پر ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ تو ضروری ہیں، لیکن موت کی تیاری فضائل وہ بھی مسائل ہی ہیں۔ موت کی تیاری کیا ہے کہ تین چیزیں کثرت کے ساتھ کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1،
موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ عموماً عورتیں موت کے تذکرے سے بھاگتی ہیں، ارے یہ باتیں نہ کیا کریے، آپ ہر وقت موت کی باتیں کرتے ہیں، کچھ اچھی بات کریے۔ موت سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ موت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں کو مرنا ہے، موت کی تیاری ہونا چاہیے، کب مر جائیں۔ بچوں کے موت کی بھی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، یہ بھی دھیان میں رکھو کہ کب یہ چلے جائیں گے، اس لیے ان کو کون سی تعلیم دینا ہے، ان کو کون سی کمائی کھلانا ہے، ان کو کون سا لباس پہنانا ہے، ان کی کیسی تربیت کرنا ہے، کیسا نام رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو موت کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے، یہ حکم بھی جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہر دن موت کا تذکرہ کرنا ہے، سینکڑوں مرتبہ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، اپنے دل دماغ پر اور زور ڈالیں گے۔ ذرا سا تنہائی میں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سر جھکا کر بیٹھیں گے اور یہ غور کریں گے کہ کون سا کام ہم کو کرنا چاہیے اور کون سا فالتو کام ہم سے ہو رہا ہے جس کو چھوڑنا چاہیے۔ تو جب ہم ان چیزوں کی عادت ڈالیں گے تو قیمتی کام کی عادت پڑتی چلی جائے گی اور لایانی کام دھیرے دھیرے چھوٹتے چلے جائیں گے، اور اسی کو کہتے ہیں اصلاح۔ یہ ہر فرد کی اصلاح، اور تمام افراد اصلاح کر دیں تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ معاشرے کی اصلاح موقوف ہے افراد کی اصلاح پر۔ تو ذرا مراقبہ کر کے، محاسبہ کر کے، تنہائی میں ذرا باریکی کے ساتھ اپنے دماغ پر غور کر کے کہ کس طریقے سے ہم گناہوں سے بچیں اور کون کون سے گناہ ہم کرتے ہیں، ان سے بچنا ہے اور نیت کرنا ہے، اور ایسی نیت کرنا ہے جس پر عمل بھی کرنا ہے۔ نیت تو الحمدللہ ہم سب کی ہوتی ہے، تمام چیزوں میں ہوتی ہے، مگر اعمال کے وقت میں ان نیتوں کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی نیت کرنا ہے جس پر اللہ سے عمل کی طاقت اور توفیق بھی مانگیں، ایک بات۔ دوسری بات، موت کو کثرت سے یاد کرنا ایک بات، اور پھر موت کی تیاری کرنا، یہ ہے دوسری بات۔ موت کی تیاری میں سب سے پہلے کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، مغفرت مانگنا، استغفار۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 70 مرتبہ سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ معصوم تھے، آپ معصوم تھے، لیکن اس معصوم کے مفہوم کے اندر بھی پتہ نہیں کیا بات شامل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، اللہ سے اپنی مغفرت مانگتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت مجھے بھی نہ ڈھانپے تو میں بھی جنت میں اپنے اعمال کی بدولت نہیں جا سکتا۔ آپ نبی ہیں، آپ وجہ کائنات ہیں، اور ہم لوگوں کی کیا حقیقت ہے؟ سراپا گناہ۔ ہمارے دل اتنے میلے ہیں، اتنے گدلے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے۔ یہ ہمارے دل کا میلا پن ہے، ورنہ ہم سراپا گناہ ہیں، سراپا گناہ ہے۔ اس لیے بہت باریکی سے غور نہ بھی ہو تو جو موٹی باتیں اللہ کے رسول نے بتلائی ہیں اس پر عمل کرنے کی عادت ڈال لیں۔ یہ ہے کثرت کے ساتھ توبہ کیا کریں، یہ ہے موت کی تیاری۔ تیسری بات، حقوق واپس کر دیں، حقوق لوٹا دیں۔ اس کا نام ہے رد المظالم۔ ظلم کی جمع مظالم مان لیں، یعنی جو ظلم ہم سے ہو گیا اس کو واپس کر دیں۔ ہم نے کسی سے رشوت لے لی تھی، کسی سے غلط طریقے سے پیسہ لے لیا تھا، سود لے لیا تھا، ناجائز کاٹ لیا تھا، یا خیانت کر دی تھی، کسی کا مال ہمارے پاس تھا وہ بھول گیا اور ہم نے رکھ بھی لیا۔ یہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوں گی، ہم انسانوں سے ہی ہوں گی، لیکن اس کی تلافی کا راستہ کھولا گیا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ رد المظالم۔ جو چیزیں ہم دبا بیٹھے ان کو واپس کر دیں، اور یہی واپسی اس کی توبہ ہے۔ زبان سے استغفر اللہ، اللہم انی اتوب الیک من المعاصی کلیہا دقیہا وجلیہا، اس سے نہیں ہوگا، اس سے بالکل نہیں ہوگا۔ حقوق العباد اس سے بالکل نہیں ہوگا۔
حقوق العباد کی توبہ یہ ہے کہ جو حقوق ہمارے پاس رہ گئے ہیں ان کو واپس کر دیں، بہنوں کے ہوں، بوا کے ہوں، چچا کے ہوں، زمینیں ہوں، گہنے ہوں، پیسے ہوں، کاغذات ہوں، جو بھی امانتیں رہ گئی ہوں ان کو واپس کریں اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگیں، تو یہ ہوگی توبہ، کامل توبہ۔ تو یہ ہے موت کی تیاری۔ موت کی تیاری ہر حال میں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ موت سے پہلے اس مریض کو قبلہ رخ کرنا، اس کے پاس سورہ یاسین اور سورہ رعد پڑھنا اور اس کو تلقین کرنا لا الہ الا اللہ کی، ہے نا، یہ اس کے پاس کرنے کا عمل ہے۔ اور جب وہ انتقال کر جائے تو اس کی آنکھوں کو دعا پڑھتے ہوئے بند کر دینا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا، جبڑوں کو باندھ دینا، ہاتھ پیروں کو سیدھا کر دینا، اور یہ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ لوگ اور پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ اس جگہ پر ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت اس جگہ کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے غسل خانے میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ وہ پاک ہو، باتھ روم میں، واش روم میں قرآن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگرچہ وہ پاک ہو، کیونکہ وہ محل النجاست ہے، اس کے ساتھ یہ نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس جگہ پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں بدبوئیں ہوں اور گندی جگہ ہو اس جگہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پاک کلام ہے، پاک جگہ پر پڑھیے، افضل جگہ پر پڑھیے۔ اسی طریقے سے جس جگہ میت رکھی ہوئی ہے اس جگہ پر کلام پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ تنزیہی ہے کہ تحریمی ہے یہ چھوڑیے، تنزیہی ہے غالباً، یہ اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ ہے کہ وہ جو موت ہے، موت کی وجہ سے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے، تو وہ ناپاکی کس طرح کی ہے؟ یعنی وضو والی ناپاکی ہے یا غسل والی ناپاکی ہے؟ سمجھ لیجئے، میں مثال کے طور پر سمجھا دوں تو اگر وہ وضو والی ناپاکی ہے تو وہاں پر قرآن مجید پڑھنا مکروہ تنزیہی ہوگا، اور جنابت والی ناپاکی جو علماء کہتے ہیں تو تحریمی ہوگا۔ علی وجہ الاختلاف پڑھنا نہیں ہے، حاصل کلام یہ کہ پڑھنا نہیں ہے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں ہے نا۔ حدیث شریف میں یہ آیا کہ موت مسلمان کو نجس نہیں کرتی، اور کلام پاک میں یہ آیا ہے کہ کافر نجس ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کلام پاک میں آیا کہ کافر نجس ہے، انما المشرکون نجس، سورۃ توبہ میں غالباً نجس، لفظ نجس ہے، ہاں۔ اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ موت مسلمانوں کو نجس نہیں کرتی، لیکن دونوں جگہ پر معنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے، دونوں جگہ پر مجازی معنی مراد ہے۔ اس لیے کہ سوال یہ ہے کہ اگر موت مسلمان کو نجس نہیں کرتی تو پھر غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس کا معنی ہے کہ کوئی بات تو ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نجس سے مراد ایسی نجاست جیسے بدن میں پوری نجاست لگ جائے، یا جیسے نجاستیں ہوتی ہیں راستے میں پڑی ہوئی، ایسا نجس نہیں ہوتا۔ اور ایک نجاست یہ ہوتی ہے کہ جیسے وضو ٹوٹ جائے تو آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، ہے نا، تو ایسی نجاست، تو اس طریقے سے وہ محدث ہو جاتا ہے، محدث ہو جاتا ہے، لہذا اس کو نماز پڑھوانا ہے نا جنازے میں رکھ کر، تو اب اس کے لیے پاکی ضروری ہے، پاکی ضروری ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ وضو کی طرح کا ناپاک ہے تو وضو کرا دیجئے، غسل کیوں کراتے ہیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ یہ سوال تو بنے گا اور بالکل جائز سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم لوگ جو زندہ ہیں اور ریا خارج کرنے کے بعد، پیشاب کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد جو وضو کرتے ہیں، یہ اللہ کا تخفیفی حکم ہے۔ اصل حکم ہونا چاہیے کہ غسل کرو ہر بار۔ دیکھیے یہ میں نے ابھی جو شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے اسلام کو بہت آسان بنایا ہے۔ اصل حکم جو ہونا چاہیے قیاس کے مطابق تو غسل کرنے کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ دن میں 5 مرتبہ نمازیں فرض کی گئی ہیں تو کوئی کتنا غسل کرے گا، اس لیے اللہ نے حکم کو آسان کر دیا۔ اور جنابت دن میں 5 مرتبہ تو نہیں ہوتی،
بھئی حد سے حد 1 مرتبہ ہوگی یا 2 4 5 دن ہفتے بھر میں 1 مرتبہ ہوگی، تو اس میں غسل کا حکم باقی رکھا، اور وضو بار بار کرنا پڑتا ہے، اس لیے غسل کی جگہ اللہ نے کہا صرف ہاتھ منہ دھو لیجئے۔ یہ حکم میں تخفیف ہے، لیکن وہی حکم جو ہم لوگوں کو کہ ہاتھ منہ دھو لیجئے، مردے کے ساتھ تو نہیں ہے نا، اس کو تو ایک ہی بار کرنا ہے، اس لیے یہاں پر تخفیف نہیں کی گئی، اس لیے یہاں پر تخفیف نہیں کی گئی، کہا گیا کہ پورا کریے، اور پورا کیا ہے کہ غسل دیجئے، اس لیے مردے کو غسل دیا جاتا ہے، اور غسل کی بھی سنتیں اور آداب ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سر دست ایک بات یاد رکھیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب میں دینی تعلیمی بورڈ منظم مکتب کی بیداری مہم چلتی ہے، اور شروع میں نے بیان کیا تھا، اس لیے بچوں کی دینی تعلیمات، مکتب، مدرسہ، ان کے تعلق سے جو کام ہوں، ان کاموں کے اندر بیداری لانے کی مہم چل رہی ہے، اس کا آپ لوگ حصہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔